ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں. اس آیت کو اگر کھولا جائے پوری زندگی ناکافی ہے. اس میں عجیب تذکرہ ہے. قرآن کا بھی تذکرہ ہے، ہدایت کا بھی تذکرہ ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے. اب آپ ہی بتاؤ، قرآن کا تذکرہ، ہدایت کا تذکرہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کو کرنے کے لیے زندگی ناکافی ہے کہ نہیں؟ لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں. یہ عنوان اور یہ آیت اس لیے میں نے منتخب کی، سب جانتے ہیں آج 12 ربیع الاول. مشہور قول کے مطابق پکڑ سکنا مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. لیکن صحیح قول 9 ربیع الاول، 9 کو ولادت ہے، 2 دن پہلے. جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں نا، تاریخ نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں تو تاریخ نہیں ہوتی تھی اس طرح ایک ایک دن کی، بس ایسے یاد کر لیتے تھے. تو آج کل کے حساب سے بعض مورخ نے تحقیق کی تو سن عیسوی کے اعتبار سے جو تاریخ بنتی ہے وہ 9 ربیع الاول کی. یہ صحیح ہو ہے. لیکن مشہور کو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو ولادت.
چلو ایک بات ہوئی. دوسری بات، کیونکہ ایسے بھی میں کہتا ہوں کہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے آہستہ آہستہ چند باتیں کر دوں انشاءاللہ آپ کا تذکرہ ہو جائے. اس میں بھی برکت ہے، اور صرف تذکرے میں برکت ہے. تو اگر کوئی عمل کرے تو اگر سننا آپ تشریف لائے دنیا میں، تو آپ کے تشریف لانے کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہے. اور آپ کیوں تشریف لائے، سوال سمجھ میرا، کیوں تشریف لائے؟ آپ کو معلوم ہے اس لیے تشریف لائے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا نمونہ مل جائے. تو جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو کتنی برکت ہے. بہت ذرا پوائنٹ کی بات میں نے بتائی، صرف آپ کے تذکرے میں برکت ہے. آپ کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ جگہ مبارک بن جاتی ہے، برکتوں والی بن جاتی ہے. بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے صرف آپ کے تذکرے میں. تو اگر عمل ہو جائے تو آپ کے نقش قدم پر آپ کی اتباع ہو جائے تو سنتوں کی کیا برکت ہوگی بتاؤ. وہ سب تفصیل ہے اس میں کہ یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ مسئلہ حل ہوگا، اس طرح ہوگا، بہت تفصیل ہے اس کے اندر. تو مختصر تذکرہ بس کر دو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. ہاں تو ایک بات میں نے کی، ولادت کون سی تاریخ ہوئی وہ میں نے بتائی. ہاں آپ کی وفات جو ہوئی اس میں تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. چلو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج جلسے ہوئے، جلوس نکلے، خوشیاں منائی، عید منائی، چراغا ہوا، جھنڈیاں لہرائی، آج کی تاریخ تو وفات کی. وفات تو خوشی منانے اتنا سمجھاتے ہیں لیکن سمجھنے کا نام نہیں لیتے. یار چلو ایک بات دوسری میں کہوں، مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تو خوشی ہے بالکل، لیکن 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی تو آپ خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے بتاؤ. چلو ایک طرف خوشی منانے جاتے ہیں تو غم بھی ہمارے سامنے ہے، غم منانے جاتے ہیں تو خوشی بھی ہمارے سامنے ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ یوں فرمانا چاہتے اتنی زیادہ خوشی مت مناؤ کہ شریعت کی حد سے نکل جاؤ، اور اتنا غم مت مناؤ کہ جس کی بنا پر شریعت نے جو حد بیان فرمائی اس سے تم نکل جاؤ. اعتدال میں رہو. اعتدال کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. انہوں نے کیسی خوشی منائی، کیسی غمی منائی، اور ہمارے صحابہ نے کیسی خوشی منائی، غمی منائی، بس وہ ہے اعتدال. میری بات سمجھنا، اعتدال کا مطلب سمجھے. آج کل لوگ حد سے آگے نکل گئے ہیں. کیسے خوشی مناتے ہیں؟ جس سے اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، ایسی خوشی مناتے ہیں. کیوں معلوم؟ جو بات دین میں ثابت ہو اسی کی اتباع کی جاتی. اپنی طرف سے کوئی دین میں بات ایجاد نہیں کر سکتے، اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 63 سال کی عمر ہوئی نا آپ کی.
تو 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا نہیں؟ بولو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی، برتھ ڈے نہیں منایا 63 سال کا. تو ہمارے لیے تو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. چلو نبوت سے پہلے 40 سال نہیں ہوئے تو نبوت کے بعد 23 سال تو ملے. 23 سال میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو اور اس کو عید کہا ہو. نہ حدیث کی کتاب میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہیں صحابہ کی زندگی میں ہے، نہیں خلفائے راشدین کی زندگی میں ہے. 110 سال تک صحابہ دنیا میں، اخیری جو صحابی کا انتقال ہوا سن 110 ہجری میں، 110 سال تک کبھی کسی صحابی نے، کبھی دنیا میں جتنے مسلمان تھے کسی مسلمان نے عید منائی بھی نہیں اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ عید میلاد النبی ہے کچھ، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. 3 زمانے تک اچھے ہونے کی گواہی دی اللہ کے رسول کہ 3 زمانہ اچھا رہے گا. ایک کون سا؟ میرا زمانہ یعنی صحابہ والا. پھر کون سا؟ صحابہ سے ملا ہوا زمانہ یعنی تابعین کا. پھر کون سا؟ ثم الذین یلونہم، تابعین سے ملا ہوا یعنی تبع تابعین کا. 3 زمانے جس کی گواہی دی گئی خیر ہونے کی حدیث میں. کیا مطلب اس کا؟ علماء فرماتے ان 3 زمانوں میں جو بات اگر دین میں ایجاد ہو تو اس کی اتباع کرو. ان 3 زمانوں میں کوئی بات نہ ہو اگر تو اس کی اتباع مت کرو. تو صحابہ کا زمانہ 120 سال تک تھا، 110 سال تک، اور تابعین کا زمانہ 170 170 سال تک، اور تبع تابعین کا زمانہ پورا کب ہوا؟ 220 سال تک. کسی کتاب میں، تاریخ میں، کسی حدیث میں کہیں نہیں ہے 220 سال تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ عید میلاد النبی کیا ہے. یہ کہاں سے نکالا؟ یہ کہاں سے نکالا معلوم؟ 604 سن ہجری میں نکالا. ایک بادشاہ نے جو مظفر الدین نام تھا اور وہ دنیا دار تھا، دیندار نہیں تھا، اس نے یہ ملت ایجاد کی عید میلاد النبی کی. اور کیوں ایجاد کی معلوم؟ نصارہ مناتے تھے کرسمس ڈے، ناتال، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے تھے نصارہ. تو اس بادشاہ نے کیا کہا؟ نصارہ مناتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی منائیں گے ہمارے نبی کی عید. لو اب اسی کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، ان کے علماء. آپ نے واٹس ایپ پہ بیانات سنے ہوں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے آپ کو، یاد رکھنا، گمراہ کریں گے آپ کو. صحیح بات اپنے علماء سے پوچھو. یہ میں نے مختصر کا وقت کا، میں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. صحیح بات کبھی نہیں بتائیں گے یہ لوگ. خود تو گمراہ ہوئی ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ان کے مجھے تو تعجب ہے، بڑے بڑے ان کے جو علماء سمجھے جاتے وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بھائی دین تو وہ سمجھا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، تابعین سے ثابت ہو، تبع تابعین سے ثابت ہو. کسی سے عید ثابت نہیں ہے. بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یوں لکھا ہو کہ بابو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی محدث نے حدیث کی کتاب میں کوئی بات نہیں چھوڑی. اتنی حدیث کی کتابیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ بابو عید میلاد النبی نہیں ملے گا. کیوں؟ تھا ہی نہیں تو پیسے کیسے ملے؟ یہ تو بعد میں ایجاد ہوا. اور یاد رکھنا، اس زمانے میں جو دین نہ ہو بعد میں ایجاد کیا جائے اس کو بولتے بدعت، اور اس پر عمل کرنا گناہ. خوشی تو ہمیں بھی ہے، کون نہ کہتا ہے.
ارے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میں نے آیت تلاوت کی، خوش ہو، ارے ہمیں خوش ہے اسی لیے تو تذکرہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو لیکن کیسا تذکرہ کرو؟ یاد رکھنا جو صحیح حدیث ہو ایسا کرو، موضوع من گھڑت حدیثیں بیان مت کرو، یہ گناہ ہے. اور جتنے بھی عید میلاد النبی میں بیان کیا جاتا ہے سب من گھڑت حدیث ہے، اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. تذکرہ نہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات میں نے آپ سے کہی نا، 12 ربیع الاول کو تو وفات بھی ہوئی، تو وفات پر عید منانے کی کہ غم منانے کی؟ کیا جواب دو گے آپ بتاؤ؟ چلو میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایک طرف ولادت کی خوشی، ایک طرف وفات کی غمی، تو آپ خوشی مناؤ گے یا غمی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی زیادہ خوشی بھی مت مناؤ، اتنی زیادہ غمی بھی مت مناؤ کہ جس سے اللہ رسول ناراض ہو. آپ ہی بتاؤ آج کل کیسی خوشی مناتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیسی؟ معلوم 4 بجے سے اسپیکر چالو، فجر کو ابھی تو 1.5 گھنٹہ اذان کو باقی ہے. ارے ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ غیر مسلم کو بھی تکلیف مت دو، جانور کو بھی تکلیف مت دو. میں خود جس گلی میں جاتا ہوں وہاں اسپیکر چالو، وہ گلی والے کہتے ہیں ہم تو عاجز آ گئے یہ مسجد والوں سے. 4 بجے سے اسپیکر اتنا زور سے چالو، ہماری نیند ختم، ہمارے بچے روتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، پوری رات نیند نہیں آئی، اخیر میں آئی تو یہ اسپیکر چالو. نیند حرام، یہ تو خوشی نہیں ہوئی، یہ تو مخلوق کو تکلیف دینا حرام ہے. یہ مسئلے ہی نہیں جانتے، یہ مسئلے ہی نہیں جانتے لوگ کہ ایسی خوشی کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور یہ تکلیف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پہنچا رہے ہیں. تو کیسے خوش ہوں گے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ مجھے خوشی ہے، اسی لیے تو میں آپ کا تذکرہ کر رہا ہوں. پر یہ ہو گیا ولادت کا تذکرہ. ارے آپ آئے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ آئے تو ہم درود پڑھتے ہیں، یہ تذکرہ ہو گیا. یہ تو کیا معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت آئے. اب تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا صبح صادق کے وقت کیا کرتے ہیں معلوم؟ ایسی ہی مثال کے ساتھ، ایسی تشبیہ کے ساتھ ایسی نقل اتارتے ہیں کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہو رہے ہیں. جھولا بھی لگاتے ہیں، بچے کو بھی رلاتے ہیں، جھولا بھی جھولاتے ہیں. یا اللہ یہ سب کیا نقل، یہ کہاں سے آیا سب؟ یہ کوئی دین ہے؟ ارے آپ کو پتا نہیں ابھی کیا کرتے ہیں لوگ. پاکستان میں تو اس وقت میں باقاعدہ ایسی صورت بناتے ہیں کہ گویا عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، اور گویا بچہ پیدا ہوا. کیوں؟ نقل اتار رہے ہیں اللہ کے رسول کی کہ اس وقت میں پیدا ہوئے، اس طرح پیدا ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. کتنی بھی ادبی، اور اوپر سے کیا کہتے ہیں یہی ہمیں محبت ہے، یہ محبت کا دعویٰ کہتے ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں یہ تو دشمن رسول ہے، ان کو کوئی خوشی نہیں. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ اصل تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے وہ عمل اختیار کرو، یہ ہے صحیح معنوں میں خوشی. ہاں اس میں تو 0 0 اس کی بات مت کرو، سال میں ایک مرتبہ خوشی منا لیں گے، گویا محبت کا حق ادا کر دیا. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی فکر نہیں، کسی کا حق دیا کہ نہیں اس کی فکر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ حق ادا کرو ہر ایک کا، کسی کو تکلیف مت دو. یہ منانے کے لیے تھوڑی آئے تھے،
میں نے کہا نا آپ کو، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، کوئی صحابی، کوئی تابعی، اللہ کے رسول ہم پوری زندگی کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا عید منانے کا. اور ہمارے لیے دین کیا ہے؟ یاد رکھنا، آج کل کے یہ جو ہے نا علماء گمراہ کرنے والے، وہ جو کہیں وہ دین نہیں ہے. ہمارے لیے دین قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ کی زندگی ہے. نہ قرآن میں عید ہے، نہ حدیث میں عید کا تذکرہ ہے، نہ صحابہ نے زندگی میں کبھی عید منائی، کبھی لفظ بھی نہیں، ان کو تو پتا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے تو یوں فرمایا، ہمارے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عیدت نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالے؟ اس کو بولتے ہیں بدعت. اصل میں یہ اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ ہمارے نوجوان بھی، کیونکہ وہ واٹس ایپ جو مفتی ہے نا اسی کے پیچھے چلتے ہیں نا، اس بنا پر وہ بھی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مولانا تو کبھی اس طرح کہتے ہی نہیں. یہ دیکھو کیسی دلیل بیان. ارے ہمیں پوچھو تو صحیح پہلے کہ یہ بولتے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ ارے غلط ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے تو سال لگانے پڑتے ہیں، ایک 2 سال نہیں، سالوں پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے، تب جا کے دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، دلائل سمجھ میں آ سکتی ہے. ورنہ ہر عالم کے پیچھے آپ دور مت پڑو، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو. دین صحیح کیا ہے وہ نہیں سمجھائیں گے آپ کو. اور وہ کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ اگر دین صحیح سمجھائیں گے تو ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ محروم ہو جائیں گے پیٹ کے مسئلے سے. جو آتی ہے نا آمدنی وہ بند ہو جائے گی. یاد رکھنا اس بات کو. یہ کیا؟ کبھی اللہ کے رسول نے مٹھائی نہیں تقسیم کی، کبھی دعوتیں نہیں کی اس پر. یہ تو نصارہ کا طریقہ برتھ ڈے منانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، یا اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر بعض بڑے بڑے جو ان کے سمجھے جاتے ہیں، بڑا کیک ہوتا ہے پھر کاٹتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد. یا اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد؟ ایسا بولتے ہیں. میں نے کچھ سنا، میں نے دیکھا بھی، اور ناچتے. پہلے تو برتھ ڈے کہاں ہے؟ یہ بھی نہیں ملا اور ہم نہیں منا لی. یہ تو دشمن رسول ہے، ان کو کہاں محبت ہے. واہ، تم نے اچھا معیار بیان کیا. تھرمامیٹر جو عید منا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کرے، ناچے، یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے. اور یہ کچھ نہیں کرتے، یہ تو دشمن ہے. ارے وہ نہیں، چلو کوئی صحیح معنوں میں آدمی ہونے، ان کی زندگی دیکھو رات دن کی کیسی ہے، ان کی نمازیں دیکھو، ان کی زبان دیکھو، ان کی آنکھیں دیکھو، ان کا بولنا دیکھو، ان کے معاملات دیکھو. اور جو نہیں مناتا ہے ایسی عید، اس کی زندگی دیکھو کہ اس کی نماز کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا. صرف میوزک بجانا نہیں، اب تو میوزک بھی بجتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. حرام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں تو اس لیے آیا دنیا میں تاکہ میں میوزک بند کراؤں، ڈھول تبلے بند کراؤں. یہ تو شروع کرتے ہیں ڈی جے، تبلے، میوزک. یہ اللہ، یہ کیسی الٹی چال، الٹی گنگا بہ رہی ہے. اور ہمارے نوجوان بیچارے بالکل ناواقف ہیں تو ان کی بہاؤں میں بہ پڑتے ہیں. اور وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اندر تو خوشی دکھتی نہیں. ارے صحابہ کو زندگی میں کبھی پتا ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول کب آیا اور کیسے آیا، کب گیا. اب آپ ہی چلو فیصلہ کرو، صحابہ کو زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آج کل ہم سے؟ صحابہ کو زیادہ، انہوں نے کبھی عید نہیں منائی، خوشی نہیں منائی، تو ہم کہاں سے آ گئے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم یوں کہیں کہ ہمیں زیادہ محبت؟ یہ تو صحابہ پر اعتراض ہے. اتنی جہالت ہے کہ جس کو بلاتے ہیں، اور وہ بھی کس پر جہالت؟ دین کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر.
میں صحیح میں کہتا ہوں، اگر آپ کی جو صحیح عقل ہو نا، یہ سلیم، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ سب غلط ہے. اور میں نے آپ کو دلیل بھی سمجھا دی، دلیل سے میں نے بات کہی، ایسے بلا دلیل نہیں کہی. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو وہ توڑ دے گئے، ثابت کر دے گئے. نہیں حدیث میں ہے، نہیں صحابہ کی زندگی میں ہے، نہیں تابعین تبع تابعین. میں نے کہا 6 صدی میں شروعات ہوئی تو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ 604 سن ہجری میں یہ بات شروع ہوئی. اور شروع کیوں کی؟ وہ بادشاہ نے دنیا دار تھا، نصارہ عید مناتے ہیں ہم کیوں نہ منا لے. اب آج کل یہ علماء اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتاب کی کتابیں لکھ دی اور بیان پہ بیان 1 گھنٹوں کا، اور لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ نعرہ تکبیر. یا اللہ، جب اتنا بڑا عالم کتابیں لکھنے والا وہ بیچارہ نا واقف ہے تو عوام جو سننے والی ہوگی وہ کہاں سے مطلب کہ سمجھدار ہو سکتی ہے؟ جب وہ عالم صحیح نہیں سمجھا تو پھر وہ دوسرے کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ عوام کیسے اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں، بہت تفصیل ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں تو کیا میں آپ کو سمجھاؤں. یہ میں نے مختصر بات کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور قول 12 ربیع الاول، جیسے آج 12 ربیع الاول ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھو، کون نہ کہتے کہ نہیں روزہ رکھیں گے تو پھر مٹھائی کون کھائے گا، کھچڑا کون کھائے گا، یہ دن تو میٹھا کھانے کا ہے. لو یہ عجیب الٹی گنگا. میں نے کہا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے. میں صحیح کہتا ہوں، ابھی عوام لوگ ان علماء کو جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو ہدیے طور پہ سب بند کر دے رہے تو یہ بیان کرنا بھی بند کر دیں گے. لیکن بیچاری پبلک نہ آتی بیچاری ہے، نذرانے پیش کرتے ہیں، ہدیے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، یہ بند کر دو. دیکھو ابھی کوئی نہیں بیان کرے گا پھر ایسا. ہاں کون بیان کرے گا؟ جو اخلاص والا ہوگا، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوگا، وہ آپ کو صحیح نہیں سمجھاوے گا. پھر نہیں سمجھاوے گا کیوں؟ پیٹ کا مسئلہ اب تو فوت ہو گیا، ہدیے طور پہ ملنا بند ہو گئے، کھچڑے بند ہو گئے، بریانی بند ہو گئی، مٹھائی بند ہو گئی، کنڈے بند ہو گئے، شیرینی بند ہو گئی تو وہ بھی بند ہو جائیں گے. لیکن کیا کریں، ہمیں اصل میں سستا دن چاہیے. بس اس طرح ایک دن خوشی منا لی پورا سال چھوٹ گئی. اب کوئی حرج کی بات نہیں، تذکرہ کرے کہ نہ کرے، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، درود پڑھے کہ نہ پڑھے، تلاوت کر، کیوں؟ ہم نے تو خوشی منا لی نا آپ کی ولادت کی. ارے یہ اصل تھوڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑی دنیا میں آئے تھے کہ میری ولادت پر صرف خوشیاں منانا. ارے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کو دیکھو اور اس طرح زندگی گزارو. اس لیے میں آیا ہوں. اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور یہ تو کتنی تکلیف دیتے ہیں. جب جلوس نکلتا ہے نا پورے رستے بند، پورا بازار بند. ارے پاکستان میں تو سرکار ہاتھ جوڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے. سب آپ کو پتا ہے، نوجوان لڑکیاں جہاں سے جلوس نکلتا ہے اوپر سے پھول برساتی ہے نوجوانوں پر، تو شور برپا ہوتا ہے. نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور لڑکیاں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور آپس میں سیٹیاں بجتی ہیں، آنکھیں لڑتی ہیں اور باتیں ہوتی ہے. یہ کس کے نام پر؟ اللہ کے رسول کے نام پر. ارے وہاں رحمت نازل ہوتی کہ لعنت. اور ہمارے نوجوان بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے علماء ہمارے لوگ کیوں نہیں جلوس نکال. ارے کیا جلوس نکالا؟ گناہ ہے گناہ. یہ کیسی سب بات ہے؟ آج ہی جان رہی ہے پاکستان کی حکومت عید کے نام پر کتنے گناہ ہوتے ہیں. نمازیں فوت، سنتوں کا جنازہ، بے پردگی، میوزک اور لائٹنگ. کمکمے کیسے معلوم؟ سرکاری لائن سے لیے اور کہتے ہیں کہ ایک کمکمے کا ثواب 10 نیکی. آپ نے نہیں سنا، میں نے تو سنا بیان. اللہ یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیچارے عوام کو کیوں گمراہ کر رہی ہے؟ یہ خود جہنم میں جاؤ، دوسروں کو کیوں جہنم میں لے جاتے ہو؟ لیکن نہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم.
ہم تو گئے جہنم میں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، عوام تمہیں بھی لے جائیں گے اور تمہارے کھچڑے کھا کھا کے جائیں گے، اور تمہاری بریانیاں کھا کھا کے جائیں گے، تمہاری مٹھائیاں کھا کھا کے جائیں گے، اور تمہیں بھی لے جائیں گے جہنم میں۔ نہیں سمجھتی عوام۔ یا اللہ، کنکمے لگاتے ہیں کہاں سے؟ لنگر ڈال کے، اور کیا کہتے ہیں؟ جتنی لائٹ زیادہ ہو ہر بلب پہ 10 دیتی۔ یا اللہ، کہاں ہے؟ کس میں ہے؟ کس قرآن کی آیت میں؟ کس حدیث میں ہے؟ ارے کیوں اس طرح گمراہ کرتے ہو؟ کیوں دین برباد کرتے ہو؟ آج کل تو پہچان ہو گئی، جس کے گھر پہ لائٹ ہو نا وہ مسلمان، وہ عاشق رسول، اور جس کے گھر پہ لائٹ نہ انہیں سمجھنا کہ دشمن رسول ہے۔ واہ، الٹا شیطان نے کیسی الٹی پٹی پڑھائی ہے۔ ارے یہ تو حرام ہے، یہ تو چوری ہے، یہ تو گناہ ہے، اور گناہ کو ثواب سمجھنا کفر ہے، کفر۔ یہ مسئلہ کوئی بتائے گا؟ ان کو کوئی نہیں بتائے گا، کیوں؟ یہ مسئلہ بتائیں گے نا تو یہ لائٹنگ بند ہو جائے۔ اللہ، اتنا بڑا شوق ہے تو اپنے گھر میں سے لائٹ کھینچو۔ کتنے ایسے ہیں جو چوری کی لائٹ، اور اوپر سے کیا، اور خوب لائٹ، خوب بلب والی ہو کنکو میں، تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ بھائی کس نے کہا؟ ہمارے مولانا فلانے نے کہا۔ ہاں، وہ رسول ہے، اللہ نے ٹھیکا دیا ان کو، جو وہ کہے وہ دین۔ اور اس طرح وہ بات بیان کرتے ہیں گویا 100% سچی اور یقینی نہ ہو، اور عوام بیچاری سمجھتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عوام جب اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گی تو میرے کو سوال کہ مولانا یہ کیا، یہ تو دیکھو سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ بھائی، تمہیں پتا نہیں، تم عالم بنو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں تمہیں ایک دم سے ایک دن میں کیسے سمجھاؤں؟ 40 سال لگائے، 40 سال اس لائن میں صوبیداری ہو گئی، تب جا کے سمجھ میں آیا۔ اور آپ لوگ تو ایک ہی دن میں بس ایک بیان سن لیا 10 منٹ کا، بس آپ بھی مفتی بن گئے، آپ بھی عالم بن گئے کہ دیکھو انہوں نے ثابت کر دیا نا۔ ارے پوچھو کسی عالم سے، یہ میں نے کہا نا، سب دلائل کے ساتھ میں نے کہا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے کہا۔ چلو بتاؤ، وقت تو ہمیں اس لیے میں تفصیل سے میں نے نہیں سمجھایا آپ کو، اب آپ ہی بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ارے ثواب نہیں، گناہ۔ ارے خوشی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ خوشی ایسی مناؤ جس سے اللہ رسول خوش ہو، بس آپ کا تذکرہ کرو، آپ کے دل کا تذکرہ کرو۔ میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی میں نے یہ جو آدھا گھنٹہ بیان کیا نا، اللہ بہت خوش ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کیوں؟ میں نے صحیح دین سمجھایا آپ کو، صحیح دین سمجھایا کہ دین کیا ہے۔ یہ ہے تذکرہ، اس کو بولتے ہیں ولادت کی خوشی ایسی مناؤ کہ جس سے اللہ کے رسول کا دین پھیلے دنیا میں۔ مٹھائی تقسیم نہیں ہوگی نماز کے بعد، ہاں مٹھائی کھانی ہو تو اس مسجدوں میں جاؤ، وہاں تقسیم ہوگی شاید آج۔ یہ تو یہاں پہ ایسی باتیں تقسیم ہوگی، کیسی باتیں؟ یہ باتیں ایسی ہے کہ آخرت میں مٹھائی ملے گی، اور یہاں سے دنیا میں میٹھا کھا لو، پھر معلوم نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ ہے مٹھائی، صحیح دین یہ ہے میٹھا۔ ارے انشاءاللہ اس کی برکت دنیا میں بھی آپ محسوس کرو گے، آخرت میں بھی محسوس کرو گے۔ یہ ہے صحیح معنی میں خوشی۔ دیکھو میں آپ کو خوشی سمجھا رہا ہوں کہ عید کیسی خوشی، ایسی خوشی، صحیح دین سمجھاؤ، دین پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں تشریف لائے وہ سمجھاؤ لوگوں کو، وہ بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر 23 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ولادت ہوئی، اس طرح ولادت ہوئی، میری ولادت کے وقت ماں، بس ایک آج حدیث ہوگی، بس ایک آج حدیث کہ جس میں اتنا تذکرہ ہوا کہ جب میری ولادت ہوئی میرے ماں کو ایک نور نظر آیا، اور اس نور میں شام کے محلہ میں، بس اتنا ہے۔ لیکن آج کل وہ جو بیان کرتے ہیں معلوم نہیں یہ کہاں سے روایتیں لائے، اسی کو بولتے ہیں من گھڑت روایتیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے من گھڑت روایت بیان کی میرے اوپر، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔
من کذب علی متعمدا کیا ہے؟ فقد کفر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فلیتبوأ فلیتبوأ مقعدہ فی النار او کما قال علیہ السلام. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او کما قال علیہ السلام. جس نے میرے اوپر جھوٹی روایت بیان کی، میں نے بیان نہیں کیا اور کہا کہ یہ روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے، یعنی جہنم اس کے لیے واجب. میں نے الحمدللہ جتنی روایتیں بیان کی، جو روایتوں کا خلاصہ بیان کیا بالکل صحیح روایت ہے. اب ان کا بیان سن لینا ولادت کی وہ کیا ہے، ایسی من گھڑت باتیں سننا بھی مت، سننا بھی حرام ہے ایسی من گھڑت روایتوں کو. اصل میں لوگوں کو مزہ چاہیے نا، چٹاکے چاہیے، بیان میں بھی مزے چاہیے. ایسے یہ جو میں آپ کو سناتا ہوں نا، ایسی باتیں نہیں، مزے کی باتیں لاؤ، چٹاکے والی باتیں لاؤ. یہ باتیں تو بڑی سخت لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، لیکن کڑوی دوا میں شفا ہوتی ہے، مزے میں نہیں ہوتا، میٹھا میں نہیں ہوتا شفا. آپ سب کو معلوم ہے. کیا کریں، میں تو آپ کا تذکرہ کرنے والا تھا، لیکن تذکرے کی 2 گھنٹے چاہیے تو مختصر تذکرہ ہو سکتا ہے. خیر جو بھی اللہ نے مجھے کہنے کی توفیق دی، آپ کو بھی قبول ہے کہ نہیں؟ بے شک کہ نہیں قبول؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اعتراض ہونے تو اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میرا دل کیسا ہے کہ حق بات نہیں سمجھ میں آتی مجھے، میں کیسا ہو گیا، میرا دل کیسا سمجھ ہو گیا کہ حق بات میں قبول نہیں کرتا، اور وہ مٹھائی والی باتیں بہت قبول کرتا ہوں. دعا کرنا نماز کے بعد کہ اللہ مجھے صحیح توفیق دے، مجھے صحیح سمجھ عطا فرما، دین صحیح سمجھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے وہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے، ایسی توفیق دے یا اللہ. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ قبول ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ اللہ بھی قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.